نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء مختلف شخصیات کے اپنے پہلو ہوتے ہیں، لیکن ان شخصیات کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس مشاہدہ، تجربہ اور سب سے بڑی بات ہے کہ مختلف وزڈم کے جو بیانیے ہمارے سامنے نظر آتے ہیں وہ ایک سورس بن جاتے ہیں کسی بھی شخصیت کو انالیسس کرنے کے لیے۔ عہد حاضر کے اندر جس پرسنالٹی کا، شخصیت کا مطالعہ کرنا سب سے زیادہ موضوع بحث ہے، لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ بھی ہے اور سب سے زیادہ مشکل بھی قرار دیا جاتا ہے، اور جس کے تجزیہ کرنے والا جو کوئی اصول و ضوابط ہمیں اخذ کرنے کے لیے یا اس کا سورس بنانے کے لیے بھی تلاش جو ہے وہ ایک ایسا عمل لگتا ہے کہ جو انتہائی مشکل عمل ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ عہد حاضر کے اندر یہ اعزاز جو ہے وہ کسی اور شخصیت کو حاصل نہیں ہو سکتا سوائے ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ اگرچہ امریکہ دنیا کی واحد سپر طاقت ہے اور ایک دنیا کی سپر طاقت کو لیڈ کرنے والا شخص اور ایک ایسے نظم و نسق کے تحت جو ہے وہ لیڈ کرنے والا شخص جو کہ یک رکنی عملہ سنگل ایگزیکٹو کے کانسیپٹ پر قائم ہو، اور اس کا جو کیا گیا فیصلہ ہے وہ ساری دنیا کے حالات و واقعات کو تبدیل کرنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہو۔ اپنے ملک کے لیے تو ہر فرد یا حکمران جو ہے وہ اپنے لیے کوئی فیصلہ کر کے کوئی نتائج مرتب کر سکتا ہے، تو ایک سپر طاقت کا جو دائرہ کار ہے اختیارات کے استعمال کے نتیجے میں نتائج پیدا کرنے کے حوالے سے، وہ یقینی بات ہے واحد سپر طاقت کا تصور رکھنے والا ملک جو ہے وہ ساری دنیا کے اندر اپنے نتائج جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو ایک ایسے ملک کا جو لیڈر ہے اس کے متعلق انالیسس کرنا جو ہے وہ کسی اصول و ضوابط کے مطابق یا سوچ اور فکر کے مطابق جو ہے اگر مشکل نظر آئے تو یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے سب کے لیے، جو سوچ اور فکر کے تحت مختلف شخصیات کے، یا جن کو ہم آئیڈیوسنکریٹک ویریبلز کہتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن کی ٹرم میں بات کریں یا پولیٹیکل سائنس کی ٹرم میں بات کریں، جب ہم کسی فیصلہ سازی کے عمل کو دیکھتے ہیں تو اس میں ون آف دا بیسک ڈٹرمنٹ جو کنسیڈر ہوتا ہے کسی ملک کے اندر اس کے فیصلوں کے اندر وہ آئیڈیوسنکریٹک ویریبل، یعنی وہ فرد جو فیصلہ کرنے والا اس کی اپنی سوچ اور فکر ہے، اور امریکہ کے اندر یہ آئیڈیوسنکریٹک ویریبل اس لیے زیادہ اہمیت کا حامل تصور کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر ایک ہی فرد جو ہے یعنی سنگل پرسن از دا چیف ایگزیکٹو آف دا، اگرچہ اس کے ایڈوائزر جو ہے وہ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس پہلو کے لحاظ سے میں نے اگر پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے اصول و ضوابط میں دیکھوں یا انٹرنیشنل ریلیشن کے لحاظ سے اس کا تجزیہ کرنے لگوں تو ایک مشکل ہی ناممکن نظر آتا ہے، تاہم وزڈم کے کچھ اصول اور ضابطے جو ہمارے رہنمائی کے لیے جو ہے وہ مختلف افراد کے اقوال زرعی کے طور پر جو ہے وہ ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ایک مجھے بہت خوبصورت بھی لگا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت کے حوالے سے ان کو پرکھنے کے لیے جو ہے وہ ایک آسان سا جو ہے وہ ایک پرنسپل بھی مجھے لگا، وہ آپ سے بھی شیئر کر لیتے ہیں کہ کسی فرد سے پوچھا گیا کہ ہاؤ وی کین کیپ دا لائن ان اے کیج، اس کا جواب تھا آگے سے آنسر اس وزڈم کے شخص والے گا، اٹ از دا موسٹ ایزیسٹ وے، جسٹ ارینج اے گوٹ ان دا کیج، دا لائن ول ریمین ان دا کیج۔ اب یہاں پر جا کر جو وزڈم کا جو تصور دیا گیا وہ یہ ہے کہ لائن جو ہے وہ ایک خوفناک درندگی کی علامت ہے، لیکن اس درندگی کو ختم کرنے کے لیے اسے ایک کیج کے اندر بند کرنا پڑ جائے تو اس کی بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی جو خوراک ہے، جو اس کی ضرورت ہے، جو اس کی تکمیل وہ چاہتا ہے اپنی جبلت کی، وہ اس کو پورے کر دیجیے، لہٰذا آپ اس کے کیج کے اندر ایک گوٹ رکھ دیں، وہ اپنا جو اس کی جبلت ہے اس کو پورا کرے گا اور وہ اپنا خاموش رہے گا۔ اب یہاں پر میں نے یہ مثال اگرچہ جنگل کے ایک جانور سے دی، اور ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ کو اس کے تشویق دے کر جو ہے وہ کوئی نتیجہ اخذ کرنا جو ہے وہ اگرچہ کوئی معجوب نظر آئے گا، لیکن شاید حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ ناگزیر تصور تھا۔ وہ اس لیے کہ یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کو جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں امریکہ کو ایک واحد دنیا کی مستقل طور پر قائم رہنے والی سپر طاقت کا سٹیٹس دینے کے لیے انہیں ہر وقت جو ہے وہ کسی نہ کسی جو ہے وہ اپنے شکار کرنے کی جو ہے وہ تلاش رہتی ہے۔ کبھی وہ کسی ملک کے جو ہے وہ ٹیرف پالیسی کا نظام لگاتے ہیں، کبھی وہ امیگریشن پالیسی کا تصور اختیار کرتے ہیں، کبھی وہ کسی دنیا کے کسی علاقے کے اندر میکسیکو گلف کا نام جو ہے وہ تبدیل کر کے جو ہے اسے اپنے ملک کے نام سے منسوب کرنے کا نام دیتے ہیں، کبھی وہ فلپین کے جو آئی لینڈ ہے اس کو چائنا کے حوالے سے ایک جنگ و جدل کا پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غرض کہ ہر آنے والا دن جو ہے ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ایسا پیغام ضرور رکھتا ہے جو اس کے لیے جو ہے وہ شکار کرنے کا تصور پیدا کرتا ہے۔ اب یہاں پر تصور اب اگر ہم آج کے دیکھیں ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے ہر آنے والے دن کے اندر جا کر ان کا بیانیہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور جو پہلے سے
मुख्तलिफ नहीं होता, लेकिन शिद्दत कभी आ जाती है, कभी बयानी का अंदाज बदल जाता है, क्या बयानी का मौजू बन जाता है, कभी बयानिया जब वो पहले बयानी की नफ़ी का तस्वर पैदा करता रहता है, लेकिन वो शिकार की तलाश में हर वक्त जो है वो नजर आता है। अगर यहाँ पर बात उनकी ना बने तो वो अपने दोस्त ममालिक के साथ, अपने नेटो इत्तेहादियों के साथ, यूरोपीय ममालिक के साथ भी अपने तल्लुकात के लिहाज से जब वो अपने एक हंटिंग जो एलिमेंट इन द टेम्परेचर उनका इंस्टिंक्ट में पाया जाता है उसको जाहिर करते हुए नजर आते हैं। इसलिए दुनिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसला साजी का जो अमल है उससे बचने का वाहिद तरीका ये है कि उनको हर आने वाले दिन के साथ ही जो है उनकी जो कायद है उनके साथ मुंसलिक हैं, जो जो अफराद है मुशावरत देने वाले या दुनिया के जो दीगर कौमें मेरे ख्याल में उनके लिए वो एक जो वो पैमाना जो है वो हर वक्त उनके लिए तैयार रखे, उनके लिए कोई एक हदफ जो है उनके केज के अंदर रखते चले जाए, तो कि एक केज के बाद वो जब खत्म हो जाए बकरी तो दूसरी उसके लिए हाजिर कर दी जाए। यही वजह कभी ईरान की और उसके ऊपर फतह का कोई तस्वर तो बहुत दूर की बात है, अपने जो अगराज मकासद की हसूली का जो कामयाबी का तस्वर वो बहुत दूर है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जो बयानियां बनाते हुए नजर आते हैं, अभी उस बयानिए के दुख से उन्हें आज़ादी हासिल नहीं हुई। और वो कैम्बोडिया का जब वो एक इशू जब वो हमारे सामने पेश करते हुए नजर आते हैं, कैम्बोडिया खत्म होने वाला है, कैम्बोडिया जो है वो खत्म हो जाएगा, कैम्बोडिया जो है वो अमेरिका की तसल्लुत में आ जाएगा, तो कैम्बोडिया को जो है वो ऐसा हमने ये वो एक बयान तो ऐसा एक बेहतरीन मुझे मिसाल ये वो एक ऐसे लॉइन की तरह है जिसको हर वक्त जो है वो एक शिकार की जरूरत पड़ती है, और जब वो शिकार होने का हासिल नहीं होता तो फिर वही अमल जो हमें नजर आता है उनके अंदर चिंगारने का और रखने का, तो उनको बहुत मुश्किल है उनके अहद इक़्तिदार के अंदर जंगो जदल से दूर रखने का कोई रास्ता नहीं है। मासवा इसके कि यह है कि उनके जंगो इराक के अंदर जो है उनके लिए कोई ना कोई एक एजेंडा ऑफ वार जो है वो पैदा कर दिया जाए और उस एजेंडे वार को जो है वो परसू करते चले जाए, और यहाँ पर जाकर उनकी जो खूबसूरती का एक दूसरा पहलू जो वो इसी विज़डम के हवाले से जो बयान नजर आता था डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से जो बयानिया नजर आता है वो ये है कि कहा जाता है कि कोई एक अजीम आदमी के कॉल को रेफरेंस करते हैं, अगर जब वो डोनाल्ड ट्रंप पे हमने मंसूब करना है, वो ये है कि आई ऑलवेज हैव टास्क फॉर टुमारो एंड आई फॉरगेट द टास्क ऑफ द यस्टरडे। तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी इसी विजडम के साथ है कि वो माजी के जो उनके टास्क है वो भूल जाते हैं, आइंदा आने वाला जो टास्क है वो हर वक्त उनकी कॉपी के अंदर जो है वो लिखने के लिए उनके इंतजार कर रहा होता है। तो ऐसा कहता है डोनाल्ड ट्रंप इज ऑलवेज परस्यूइंग the tomorrow objective but forget what has he lost in the yesterday. So hoping that Donald Trump will be able to understand the situation, understand the difficulties of the world, understand the status and symbol of the United States of America, understand the worth of the peace in the present era. Hope so. बट अगर यहाँ पर जब तक ये अमल उनके अंदर पैदा नहीं होता, लेट्स अरेंज अ केज, लेट्स अरेंज अ गोट इन द केज फॉर द डोनाल्ड ट्रम्प. थैंक यू वेरी मच.